گرمیوں کی حد زدہ رات میں حویلی کے صحن میں سوئی حور کی آنکھ پیاس لگنے کے باعث کھل جاتی ہے۔ اپنے ارد گرد چارپائیوں پر سب کو بے سود سویا دیکھ کر وہ درخت کے نیچے رکھے گھڑے کی جانب بڑھتی ہے۔ حور نے گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ درخت کے عقب میں کوئی مضبوطی سے دبوچ لیتا ہے۔ حور مدد کے لیے گھر والوں کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر آواز خوف اور دہشت سے گلے میں ہی دب چکی تھی۔ حور بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ابو کی آواز پر حور کا ہاتھ درخت کے عقب میں موجود مخلوق جھٹکے سے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کچھ نہیں ابو، بیٹا مجھے بھی پانی دے دو۔ حور ایک مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جلدی سے حواس سنبھالتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر ابو کو تھما دیتی ہے۔ حور رات والے واقعے سے کافی پریشان تھی۔ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی جن تھا، چڑیل تھی، یا کوئی غیر مرئی مخلوق، یا پھر کوئی انسان؟ وہ دن میں درخت کے پاس آئی، درخت کے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک وحشت تھی، دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی وحشت، جس کا عکس دھیرے دھیرے حور کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اگلی رات عین اسی وقت حور کی آنکھ کھلی۔ حب زدہ رات میں ہوا رکی ہوئی تھی، مگر وہ کل رات والے واقعے سے خوف زدہ تھی۔ وہ دوبارہ ایسے کسی واقعے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی کہ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے کان کے پاس سرگوشی میں اس کا نام پکار رہا ہے۔ آواز انجانی سی تھی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار حور نے آنکھیں کھول دیں۔ اندھیرے میں اسے ایک گہرا سایہ عکس نظر آیا جو دھیمی آواز میں اسے پکار رہا تھا، حور۔ حور نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ حور نے جب آنکھیں کھولی، آس پاس کوئی عکس موجود نہ تھا۔ یہ تیسری رات تھی جب حور کی رات کے اسی پہر آنکھ کھلی۔ حور نے سامنے درخت کی جانب دیکھا، جہاں دو انگارہ نما جلتی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ حور ان آنکھوں کی جانب سکتے کے عالم میں دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حور کے قریب آتی جا رہی تھیں، اور آخرکار وہ آنکھیں حور کے اتنے قریب آ گئیں کہ ان انگارہ نما آنکھوں سے نکلنے والی روشنی سے اس مخلوق کا چہرہ بھی صاف نظر آنے لگا۔ حسین چہرہ، مگر ایک طرف سے جلا ہوا، جو حسن کو ماند کر کے خوفناک بنا رہا تھا۔ حور نے چیخ ماری، جس سے سب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ابو جب تک لائٹ جلانے کے لیے اٹھے، وہ آنکھیں حور سے دور ہوتی ہوتی درخت کے عقب میں غائب ہو گئیں۔ بخار سے تپتی حور خوف سے کل رات سے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر کل رات سے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ زبان کو ذرا سی بھی جنبش نہیں دے پا رہی تھی۔ حور کے ابو ڈاکٹر کو بھی بلا لائے تھے، جنہوں نے چیک اپ کے بعد اس حالت کا ذمہ دار کسی صدمے یا خوف کو ٹھہرایا تھا۔ حور کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ اچانک بیٹی کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تیسرے دن بخار اتر گیا، مگر حور کی یہ کیفیت تھی کہ سارا دن اداس، خاموش، ایک کونے میں سمٹی حور آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہتی، اور رات میں عین مقررہ وقت پر اٹھ جاتی اور خوف سے چیخیں مارتی۔ ڈاکٹر نے حور کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے نیند کی دوائی کی مقدار بڑھا دی، جس سے حور اب رات میں سکون سے سوئی رہتی تھی۔ حور کی بیماری کی خبر سن کر عیادت کو آنے والوں کا تانتا بن چکا تھا۔ انہی رشتہ داروں میں ایک اسماعیل بابا بھی تھے۔ ان کی عمر لگ بھگ 95 سال تھی۔ اسماعیل بابا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جادو، تعویذات اور جن بھوتوں اور غیر مرئی مخلوقات سے انسانوں کو پہنچنے والے نقصان کا دم کر کے توڑ کرتے ہیں۔ اسماعیل بابا نے حور کی حالت دیکھ کر پہچان لیا، یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ جنات کا معاملہ ہے، اور حور کے ابو سے دم کی اجازت لے کر دم کرنے لگے۔ ابھی دم شروع ہی کیا تھا کہ تیز ہوا سے حویلی کے دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگیں، جیسے کوئی غصے سے پوری حویلی کو ہلا رہا ہو۔ اسماعیل بابا نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دم جاری رکھا۔ حویلی میں آندھی کا سماں تھا، ہر طرف گرد و غبار تھا۔ اسماعیل بابا نے دم پورا کیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ حور کے بابا نے کچھ پوچھنا چاہا تو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرا دیا۔ کافی دیر بعد آنکھیں کھولی اور کہنے لگے، وہ ہمارے درمیان بیٹھا ہے، سن رہا ہے، اور شدید غصے میں ہے۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتا، وہ یہاں سے حور کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ کون بابا جی؟ کون ہے وہ اور کیوں ایسا چاہتا ہے؟ حور کے ابو نے اسماعیل بابا سے تشویش کے عالم میں پوچھا۔ وجدان جن ایک ضدی، ہٹ دھرم اور خطرناک جن ہے، جس کو کسی نے کالے جادو کے ذریعے آج سے 14 سال پہلے اس حویلی پر مسلط کیا تھا۔ سامنے والا درخت وجدان جن کا بسیرا ہے،
لیکن اسماعیل بابا وجدان جن کی حور سے کیا دشمنی ہے؟ دشمنی نہیں، حور کے لمبے سیاہ بال وجدان جن کو بے حد پسند آ گئے ہیں، جنہیں کھول کر حور حویلی میں گھومتی رہتی ہے۔ بابا اسماعیل اس کا کوئی حل نکال لیں۔ حور کے بابا نے پریشانی کے عالم میں حور کو دیکھا جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اسماعیل بابا نے سر کو دھنکتے ہوئے کچھ دیر کے وقفے سے کہا، وجدان جن بہت طاقتور ہے، اسے اگر کوئی لگام ڈال سکتا ہے تو وہ جنوں کے بادشاہ ڈال سکتے ہیں۔ میری طاقت ایک خاص دائرے کے آسیب کو قابو کرنے تک ہے، جبکہ وجدان جنوں کے بادشاہ کا لاڈلا اور وفادار جن ہے، جس پر ہلکی سی آنچ بھی جنوں کا بادشاہ نہیں برداشت کر سکتا۔ میں اگلی جمعرات اپنے استاد کو ساتھ لاؤں گا جو جنوں کے بادشاہ سے براہ راست بات کریں گے۔ تب تک حور کو اس حویلی سے باہر کسی صورت نہ لے کر جانا، ورنہ وجدان جن حور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حور اپنے بالوں کو دوپٹے سے لپیٹ کر رکھے اور کالے کپڑے پہننے سے پرہیز کرے۔ حور اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ جمعرات کو حافظ صاحب نے آنا تھا، مگر بدھ کی رات اچانک گھر میں وہی سب کچھ ہونے لگا جو بابا اسماعیل کے دم کرنے پر ہوا۔ پوری حویلی کسی درخت کی ٹہنی کی مانند ہوا میں جھوم رہی تھی۔ کھڑکیاں دروازے بج رہے تھے۔ گھر کے تمام افراد حور کے گرد جمع تھے کہ اچانک کمرے میں کالا دھواں بھرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے کے جھڑتے ہی سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حور ان سب کے درمیان سے غائب ہو چکی تھی۔ حور کے ابو نے بابا اسماعیل کو فون کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا اسماعیل حافظ صاحب کو اپنے ہمراہ حویلی لے کر آئے۔ حافظ صاحب نے درخت کے گرد حصار کھینچا اور سب کو درخت سے دور جانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب اٹھے، اسماعیل بابا کو بلایا اور کہا، وجدان جن یہ بسیرا چھوڑ کے جا چکا ہے اور حور کو ساتھ لے گیا ہے۔ اب مجھے عمل اکبر کر کے جنوں کے بادشاہ سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے لیے چند چیزیں درکار ہیں جن کی فہرست بابا اسماعیل کو تھما کر جلد سے جلد لانے کی تلقین کی۔ بابا اسماعیل نے چیزیں لا کر حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب کی بار بابا اسماعیل بھی حافظ صاحب کے کھینچے ہوئے حصار میں بیٹھ گئے۔ رات اپنے جوبن پر تھی۔ جنوں کے بادشاہ نے حافظ صاحب کی ملاقات کی درخواست قبول کر لی۔ سرخ مخملی تخت پر بادشاہ جن بیٹھا تھا اور حافظ صاحب وجدان کی کارستانی بادشاہ جن کے گوش گزار کر رہے تھے۔ بادشاہ جن نے وجدان کو طلب کیا۔ وجدان بادشاہ جن کے سامنے کسی ڈھیٹ بچے کی طرح کھڑا تھا۔ بادشاہ جن نے پہلے پیار سے پھر تلخی سے وجدان سے حور کے متعلق پوچھا، جس پر وجدان نے صاف کہہ دیا وہ حور کو کسی صورت حافظ صاحب کے حوالے نہیں کرے گا۔ بادشاہ جن نے وجدان کو پیار سے کہا، تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گا۔ تم جانتے ہو نا وجدان میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں میں کتنا ضدی ہوں۔ وجدان نے شان بے نیازی سے کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ بادشاہ جن حافظ صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور دوسری جانب وجدان تھا جو بادشاہ جن کے دل کے قریب ترین تھا۔ وجدان بادشاہ جن کو اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز تھا۔ جب اپنے دل کے قریب بستے غیروں اور اپنوں میں سے کسی ایک کا دل توڑنا ہوتا تو سب اپنوں کا دل توڑ کر غیروں کا دل رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ جن نے بھی یہی کیا اور وجدان کو جلال میں پکارا، آج تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، اب تم نے میری بات ماننی ہے، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وجدان نے ایک کہکا لگایا اور کہا، جلا دو۔ بادشاہ جن نے جلاد کو حکم دیا وجدان کو زنجیروں میں قید کر کے قید خانے میں لے جا کر تب تک سزا دی جائے جب تک حور کو حافظ صاحب کے حوالے نہ کر دے۔ وجدان کو 3 دن سے مسلسل سزا ملتی رہی تھی، مگر وہ اپنے ڈھیٹ پن سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بادشاہ جن نے وجدان کو جلا کر بھسم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حافظ صاحب بادشاہ جن کی دربار میں سوالی بن کر 3 دن سے بیٹھے تھے۔ وجدان کو دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ جن نے جلال سے کہا، وجدان آخری بار پوچھ رہا ہوں، حور کہاں ہے؟ مگر بے سود، وجدان نے کوئی جواب نہ دیا اور بادشاہ جن نے نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان کو جلا کر بھسم کر دیا۔ جلتا وجدان اپنی تمام تر شان سے جل کر راکھ ہو رہا تھا اور بادشاہ جن روتے ہوئے کہہ رہا تھا، وجدان میرے بچے، میرا مان رکھ لو، بتا دو حور کہاں ہے۔ وجدان جل کر بھسم ہو چکا تھا، ایک عہد ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ جن نے تمام جنوں کے ذمے حور کو ڈھونڈنے کا کام لگا دیا۔ حافظ صاحب واپس لوٹ آئے تھے۔ اگلی صبح وجدان جن کے بسیرے یعنی حویلی میں اسی درخت سے حور کی جھولتی لاش لٹکی تھی۔ حور کو اس کے اپنے ہی بالوں سے لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔
ڈاکٹرز کے مطابق حور کی موت 4 دن پہلے ہو چکی تھی۔ وجدان جن نے نہ پہلے کبھی ہار مانی تھی نہ اب مانی، انا کے کھیل میں بے موت حور ماری گئی تھی، اور جو بے موت مارے جاتے ہیں وہ دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں وجدان کی طرح۔ اور اب حویلی میں درخت پر حور کا بسیرا تھا جس کو بڑے بالوں والی لڑکیوں سے نفرت تھی، اور اس نفرت کی بھینٹ کئی لڑکیاں درخت پر اپنے ہی بالوں سے پھندا ڈال کر چڑھ چکی تھیں۔